حضرت سلیمان اسلام نے کنڈیشن رکھی تھی کہ ٹیمپل تو میں بنا دوں گا، ٹھیکہ دے رہا ہوں سب کو، بڈ کھولی اوپن، جو بھی آئے گا بنا لے، مگر شرط ایک ہی ہے کہ جو ٹیمپل بنائے گا، ٹیمپل بنانے کی ایک دفعہ بھی آواز نہ آئے ہمیں۔ یہ نشانیاں ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں، غور سے سمجھیں۔ ہم مسلمانوں کو یہ ساری کی ساری چابیاں پکڑائی جا رہی ہیں، ہم نے چابیاں نہیں اٹھانی جی۔ ہم نے وضو کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، طلاق دینی ہے، شادی کرنی ہے، جہیز رکھنا ہے۔ اور سلمان اندر گئے ہیں پورے، جو ہے نا بنی اسرائیل اندر گئی ہے، اور وہ بندہ غائب ہے، آج تک وہ بندہ نہیں ملا۔ تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنا نالج کس سینس میں، یہ تو ہمیں سینس سمجھ آ رہی کس سینس میں، بٹ سورس کیا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں پلیز گائیڈ کریں۔ اچھا سوال ہے۔ آپ جب پرابلم دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی پرابلم، آپ کو پرابلم سمجھنی آ گئی نا، تو آپ انسپریشن کے ٹری پہ چڑھ گئے ہیں۔ جب آپ نے پرابلم سالو کرنی شروع کی تو آپ انسپائر کرنا شروع ہو گئے، بس دیٹس اٹ۔ اگر آپ پرابلم سالو نہیں کر رہے تو آپ امپریس ہی کر رہے ہیں۔ پرابلم دیکھیں کیا ہے اس وقت، ابھی میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ سب کے ذہن میں ہوپ فلی زیادہ تر کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ واقعی دنیا میں اس وقت جو راج کرے نا، وہ اسی بنا پہ کر رہے ہیں کہ وہ والی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو بہت انسپریشنل پوٹینسی رکھتی ہیں جی، اور سمجھیں اس بات کو۔ اب میں آپ کو اتنی سی مثال دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ساؤنڈ کا ایک گفٹ ہے، ٹھیک ہے، جی، اور ہمیں کیا بتایا گیا، ان کے پاس سر کا گفٹ ہے۔ چلیں وہ ساؤنڈ ہی سمجھے تھے، مگر وہ ایسی قرات کرتے تھے کہ بس سب میسمرائز ہوتے تھے، پرندے اڑ کے آ جاتے تھے۔ یہ نہیں اس اینگل سے وہ بتا رہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک ساؤنڈ کا معجزہ ہے جس کے تھرو انہوں نے میٹر کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ساؤنڈ کے تھرو۔ اوکے، کیونکہ ہمیں پتا ہے حضرت داؤد کے، آپ کو پتا ہے نا اسنا حضرت داؤد کا معجزہ کیا ہے؟ جی سر، وہ یہ تھا نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ کرتے تھے کہ آپ نے ابھی بھی بتایا کہ وہ قرات وغیرہ کرتے تھے، اور نہیں یہ معجزہ نہیں تھا، یہ تو تھا ہی تھا۔ اور داؤد کا نون معجزہ جو ہے نا، ایک معجزہ ہر نبی کے پاس جو فکس ہوتا ہے، ان کا یہ تھا کہ جب لوہا یا کوئی میٹر ان کے ہاتھ میں آتا وہ نرم ہو کے پگھل جاتا تھا۔ جی، یہ معجزہ تھا داؤد کے پاس۔ آپ خود سوچیے دونوں کی کمبینیشن ہے اصل میں داؤد کے پاس۔ ہمیں کس طریقے سے بتایا گیا، حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا، تو آگے انہوں نے کیا کیا یہ بتا رہے۔ اور یہ کیا ہو رہا تھا یہ تو بتاؤ، کہ پوری بگر کینوس میں پوری کہانی بتاؤ۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو ہمارے سیکھنے کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی دو باتیں بتائی ان کو، ساؤنڈ اینڈ میٹر۔ جی، ہارڈسٹ میٹل بھی پگھل رہا۔ آپ خود سوچیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ٹیمپل بنانا تھا نا، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا شرط رکھی تھی ٹیمپل بنانے کی؟ اب میں کیوں آپ کو سے سوال کروں، probably knew کہ probably آپ کو نہیں پتا ہوگا، بس زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ کا سوال ہے کہ سر کیا کریں، تو یہ والی نالج جو ہے نا یہ بیسکس ہیں، ورنہ پرابلم نہیں سالو کر سکیں گے آپ۔ تو پرابلم دیکھیں تاکہ نالج لینی پڑے، آپ کو نالج لیں تاکہ سولوشن دے سکیں آپ۔ حضرت سلیمان اسلام نے کنڈیشن رکھی تھی کہ ٹیمپل تو میں بنا دوں گا، ٹھیکہ دے رہا ہوں سب کو، بڈ کھولی اوپن، جو بھی آئے گا بنا لے، مگر شرط ایک ہی ہے کہ جو ٹیمپل بنائے گا، ٹیمپل بنانے کی ایک دفعہ بھی آواز نہ آئے ہمیں، 1 ڈیسیبل ساؤنڈ بھی نہیں آنی چاہیے۔ پوری بلڈنگ بنانی ہے مگر ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے۔ جی، حضرت داؤد کے پاس معجزہ ہی ساؤنڈ کا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا ہے ساؤنڈ لیس ٹیمپل چاہیے مجھے، کنسٹرکشن چاہیے۔ غور سے سمجھیں، یہ آرک آف دا کووننٹ اندر پڑی ہوئی ہے ٹیمپل کے، جس کے اوپر ٹیمپل بن رہا ہے ابھی۔ یہ نشانیاں ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں، غور سے سمجھیں۔ ہم مسلمانوں کو یہ ساری کی ساری چابیاں پکڑائی جا رہی ہیں، ہم نے چابیاں نہیں اٹھانی جی۔ ہم نے وضو کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، طلاق دینی ہے، شادی کرنی ہے، جہیز رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور نمازیں پڑھنی ہے کہ کون سی نمازیں پڑھنی ہے کہ جو ٹوٹل پورا کرتی ہیں، وہ والی نمازیں بھی نہیں پڑھنی کہ جو آسمانوں تک لے جاتی ہیں ہمیں، نو، وہ تو محاورہ ہے، نماز مومن کی معراج تو محاورہ ہے۔ اب سوچیں، ساؤنڈ جس نبی کو گفٹ میں ملی ہوئی ہے، اس کا بیٹا نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ساؤنڈ لیس ٹیمپل چاہیے۔ یو تھنک دس از اے فلوک؟ یہ تکا لگ رہا ہے؟ سوچیں، اور جس بندے نے یہ ٹیمپل بنایا ہے اس نے ساؤنڈ لیس ٹیمپل بنایا، اور جب لانچ ہے ٹیمپل کی، وہ بندہ ٹیمپل کے اندر پایا گیا ہے
اور حضرت سلیمان کو کہا کہ ہاں لانچ کر دیں، آج ٹیمپل لانچ کر دیں، ہاں گیا مطلب افتتاح کر دیں. حضرت سلیمان اندر گئے پورے جو ہے نا بنی اسرائیل اندر گئی ہے، اور وہ بندہ غائب ہے، آج تک وہ بندہ نہیں ملا. اور سوچے مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے. یہ جید علماء ہیں، پاکستانی علماء نہیں اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیا پتہ کہتے ہو، میں نے نہیں پڑھا. جید علماء ہیں مسلمانوں کے جو کہتے ہیں وہ دجال ہی تھا جس نے یہ ٹھیکہ لیا تھا اور ٹیمپل بنایا تھا. 100% دجال تھا. اتنی بڑی تھیوری، یہ تھیورائز کرنے کے پیچھے نا ایویڈینشل نالج چاہیے ہوتی ہے، علماء کے پاس ہے، انہوں نے پروف کر کے دیا مجھے کہ واقعی وہ دجال کیسے، وہی دجال کیسے تھا. آج تک میں کوئی اردو میں کتاب نہیں پڑھ سکا جس میں دجال کا، چھوڑے دجال کا، یہ والا واقعی لکھا ہو خالی، اور دجال کو اس واقعے سے لنک کیا ہو. غور سے سمجھیں. میں تو دجال کے اوپر پہلے چوتھی ویڈیو کی تھی اور فتووں کی بوریاں آ گئی تھی میرے گھر، تو میں نے ویڈیو چھوڑ دی کہ اردو میں بات ہی نہیں کرنی بھائی، یہ قوم ابھی تیار نہیں ہوئی بھی. اور ٹیکنالوجی تو دور کی بات ہے، اس نالج کے لیے تیار نہیں ہوئی. ٹیکنالوجی تو اس نالج کے بعد آتی ہے نا. جی آج تک یہودی کرسچن 300 سال تک کرسچن لڑائیاں کرتا رہا، کروڑوں بندے مار دیے، محاورتاً بول رہا ہوں، لاکھوں بندے تو گارنٹیڈ مارے آرک آف دا کووننٹ ڈھونڈنے کے لیے. انہوں نے مشن بھیج رہے ہیں. یہ سمیرین ٹیبلٹس کے لیے کیوں امریکن آرمی ابھی پرانے واقعات نہیں سنا ٹیمپلر نائٹس کے، امریکن آرمی ابھی بیٹھی ہوئی، ابھی کے عراق پہ جب گئی چھین رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ صدام حسین نے سمیرین کی تصویر پیچھے لگائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ نالج لے کے آئے تھے. کون سی نالج؟ انٹر گلیکٹیکل ٹریول کی نالج. نیو سورس آف انرجی ہے وہ، اس کی نالج صدام حسین نے کلیم کر دیا تھا. صدام حسین کے پاس تھے نا سمیرین، عراق میں نا سمرا، وہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پی ایچ ڈی سمیریولوجی، ہمیں پتا ہے بات میں دم ہے، کچھ ہے اس ٹیکنالوجی، مطلب کچھ ہے جس کے تھرو یہ ٹیکنالوجی نکالی جا سکتی ہے. بیسس ہیں، تھیورائز کر چکے ہیں. کیسے پورا کرنا ہے نہیں کرنا ہے کرتے رہیں گے محنت، کروڑوں ڈالر لگا دیں گے ہم، فکر نہیں کرو. ابھی بھی آرک آف دا کووننٹ لیول کی لڑائیاں چل رہی ہیں ٹیکنالوجی کے لیے. کیوں؟ پوائنٹ جو سورس آف انرجی بدل دیں بس، کیوں نیو فارم آف انرجی آ جائے. اگر مسلمانوں کے پاس آ گئی نا کس طریقے سے، میں دیکھتا ہوں کون سی سپر پاور دنیا میں سپر پاور رہتی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پاور چاہیے، یاد رکھیے گا، میں چاہ رہا ہوں ہمیں پاور آف انفلوئنس چاہیے، پاور آف انٹلیکچوئلزم چاہیے. قرآن پاک خدا کی قسم صرف انٹلیکچوئلزم کے اوپر سب سے زیادہ زور دے کے ان کو تابع کرنے کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ ہے. مگر آپ نوٹس کریں ان کا انٹلیکچوئل مفکر آتا ہے ہمارے انٹلیکچوئل مفکر کے پاس، کوئی بھی ڈیبیٹ اٹھا لے، ابھی اس سال کی اٹھا لے، اس سے پچھلے کی اٹھا لے، اس سے پچھلے کی اٹھا لے، اور وہ گورا بیٹھا ہوتا ہے، وہ سوال کر ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی کون سی آیتیں سنا رہے ہوتے ہیں اور کس اینگل سے سنا رہے ہوتے ہیں اس کو. قرآن کو دیکھ کیسے رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ انکل ایسے دیکھتے تھے، مولوی صاحب ایسے دیکھتے تھے، ان کے باجی اور ان کے باجی، بس تو سارے تو نہیں غلط ہو سکتے. جی بالکل، صحابہ غلط ہے، ہمارے مولوی صاحب ٹھیک ہیں. صحابہ کو نہیں سمجھا، آپ کو سمجھ آ گیا. So this is the problem that we are going to solve through us, through our own sacrifice of time and effort. بیٹا time and effort knowledge حاصل کریں گی تب ہر طرح کی نالج، ہر طرح کی کتاب پڑھیں گی آپ، تب کہیں جا کے ایک سبجیکٹ میٹر کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ سکیں گی. ایک اسٹریٹا کے اوپر، اسٹریٹا کا مطلب ایک کوئی لڑی پکڑی آپ نے کسی بھی اینگل پہ، کسی بھی سبجیکٹ میٹر کی، اس کو ہر اینگل سے دیکھنا آپ نے. اوکے، مجھے حضرت نوح علیہ السلام کیوں نظر آ رہے تھے آج صبح 4 گھنٹے کی کانفرنس میں؟ قرآن پاک کے تھرو میں دیکھ رہا تھا. بھائی یہ نشانیاں آیتوں کی آیتیں سنا، تمہیں پتہ ہی نہیں گوروں کو، یہ چاروں گورے، ییل کا پی ایچ ڈی، پتہ ہی نہیں، قرآن تھوڑی پڑھا، آیتیں سنا رہا ہے بیٹھ کے. جی سر، اس کو کیا پتا آیتیں سنا رہا ہے؟ وہ تو مجھے پتا آیتیں سنا رہا ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے نا. پتا کیا کہہ رہا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جملہ. کہتا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی 90% آف آل واٹر جو مسلمان دنیا میں انسان پی رہے ہیں وہ لوکل واٹر ہے ہی نہیں، ہوتا انٹر گلیکٹک واٹر ہے. یہ تو پروون بات ہے، یہ وہ پی ایچ ڈی جیولوجسٹ بتا رہا ہے. جی سر، ہم سے بہتر کو بتا سکتے تھے یہ بات. جی سر. سر لائک دیکھیں پروف کیا 2.5 گھنٹے اس نے خالی واٹر پہ پروف دیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ بندے چاہیے، یہ ہیں، یہ شکلیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی، یہ عقلیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی. ٹھیک ہے، کیا یہ نہیں کہ اس کی عقل بہت زیادہ، نا عقل تو ظاہر ہے زیادہ اس کی، مگر اس نے جس اینگل سے دنیا کو دیکھا وہ اینگل مسلمانوں کے پاس. قرآن ہمارے پاس ہو، اس اینگل کو آسمان تک ایسے بس اوپر کرنا ہے رخ،
ایسے آسمان میں جائیں گے سارے. This is why I want you to understand how I look at the Quran, how I want Muslims to look at the Quran, how the Sahabis were looking at the Quran, how the Prophet ﷺ said کہ پہنچا آگے تک کہ سننے والا تیرے سے بھی بہتر سمجھ جائے گا قرآن, کیونکہ آگے سے آگے نالج بھی تو آئے گی نا لوگوں کو. جی سر یہ جیسے کہ اصل میں نا مجھے نا ایک اور ٹائمر آ گیا, ہم نے آگے موو کرنا ہے. I know. So ابھی میری نا فلائٹ ہے اصل میں, اس لیے I gotta run. But I will be doing these sessions frequently now. Different angles, same book, the Quran. Different angles, same mission, IMS. Different angles, same responsibility. کہ اپنے کلسٹر بنا لیں آپ. جتنے بھی پرائمریز ہیں جس وقت واٹس ایپ گروپ میں آ رہے ہیں, ہم نے فیبرری کا ٹائم دیا ہوا ہے. ماہن فیبرری کے اندر ہم نے پرائمری والنٹیئر سے کٹ آف رکھا ہوا ہے. اس فیبرری میں جو کوئی بھی آ رہا ہے اس کو ہم پرائمری ٹیسٹنگ دیں گے کہ وہ اپنا کلسٹر بنا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں بنا سکتے تو ہم ایک جتنے ہی مسلمان رہیں گے, اس سے ایک جتنے ہی اشہد اللہ الہ الا اللہ کریں گے, ایک جتنی ہم دعوت دیں گے, شہادت دیں گے جا کے قرآن کو کیسے, قرآن کی اپلفٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ پوری دنیا کو بتانی ہے ہم نے. مگر پرائمری کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہم ان پہ زیادہ ریلائی کر کے ان سے زیادہ ان کو زیادہ تنگ کریں گے, ہم یہ پہلے بتا دوں. اور جو سیکنڈری ہوں گے وہ ہمارے ریسیپینٹس ہوں گے زیادہ, وہ بھی کام کریں گے, وہ نہیں ہے, وہ لاسٹ نوڈ نہیں ہے. لاسٹ نوڈ تو ہمارا فائنل کان ہے جن کو میسج سنانے ہیں ہم نے. تو سیکنڈری ہوں گے وہ ہمارے انگیجمنٹ کے ٹارگیٹس لیں گے کہ کتنے بندے انگیج کیے ہم نے اس کے اندر, کیا کیا سوال آئے, وہ پرائمری کو دیں گے. پرائمریز جو ہیں وہ پھر اس کے اوپر جو ڈسکشن فورمز اور ڈفرینٹ چینل کے اوپر انگیجمنٹ کیا کریں.